الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ کی پچھلے سیشن میں چھٹی آیت تک اختتام ہوا تھا۔ اب یہاں سے ہم 7ویں آیت کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب بیان کرنے کے بعد مؤمنین یعنی متقین کی صفات کو بیان کیا، یعنی ان کے ظاہری احوال اور باطنی احوال کا ذکر کیا۔ ظاہری احوال ان کے یہ بتائے کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں واجب اور نفلی صدقات دیتے ہیں، اور ان کا باطن کیسے بتایا کہ وہ آخرت پر، اللہ پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کے باطن کی بھی خبر تھی۔ پھر اس کے بعد کفار کا ذکر شروع کیا اور اس کے اندر بتایا کہ کافر وہ ہیں، ان الذین کفروا، کہ ان کے ظاہر کا حال بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر اعلانیہ طور پر اسلام کا اور قرآن کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، یعنی اس کو نہیں مانتے، سراسر انکار کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کے ظاہر کو بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کا حال یہ ہے کہ چاہے آپ انہیں نصیحت کریں یا نہ کریں، چاہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دونوں بھی ان کے لیے برابر ہی ہے، کیونکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کا حال جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس غیب کی خبر دے دی ہے۔ اب اگلی آیت جو شروع ہو رہی ہے، اس آیت کے اندر کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ اور اس کی علت بتائی جا رہی ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ یہ کفار ایمان نہیں لاتے، کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے۔ تو ظاہر کو تو ان کے بتا دیا، ٹھیک ہے، تو ان کی سرکشی ہے، اور وہ جو ہے ہٹ دھرمی ہے کہ حق نظر آنے کے بعد بھی قبول نہیں کرتے۔ اب یہاں سے جو ہے ان کے باطن کو بتایا جا رہا ہے، جس طرح متقین کے ظاہر اور باطنی احوال کو بتایا گیا، اسی طرح یہاں پر اب کافرین کے ظاہر اور باطن کو بتایا جا رہا ہے۔ تو آیت دیکھیے، ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ ختم یختم کا مطلب ہوتا ہے سیل کرنا، مہر لگانا۔ جس طرح آپ کوئی ایک لیٹر لکھتے ہیں، لیٹر ہونے کے بعد اس کے اوپر ایک سیل لگا دی جاتی ہے، جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ لیٹر اوپن نہیں ہوا، یعنی اندر کا میسج سیکیور ہے، ابھی اس کی سیل توڑی نہیں گئی۔ اگر اس کی سیل توڑی جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ میسج لیک ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی پارسل وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر سٹیکر لگا کے سیل لگایا جاتا ہے اوریجنل سینڈر کی طرف سے، تاکہ پتا چلے کہ اس باکس کو کھولا نہیں گیا ہے۔ سیل، تو سیل لگانے سے کیا ہوتا ہے، نہ کوئی چیز اس میں سے باہر آ سکتی، نہ کوئی اندر جا سکتی۔ تو یہ ختمہ کا مطلب مہر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ختام جو ہوتی ہے انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں، انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں۔ اور وہ پہلے زمانے میں جو قاضی ہوتے تھے یا بادشاہ ہوتے تھے، تو وہ مہر لگانے کے لیے، یعنی جو سٹیمپنگ کرنے کے لیے اپنی ایک انگوٹھی پہنا کرتے تھے اور اس سے سٹیمپ لگاتے تھے۔ آج کل تو دوسرے ربر سٹیمپس وغیرہ ملتے ہیں۔ تو بہرکیف یہاں ختمہ کا کیا مطلب ہے، مہر، سیل۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، علی یہ حرف ہے، قلوبہم ان کے دل، قلبن کی جمع قلوبن، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہوئی ہے، سیل لگا دی ہوئی ہے۔ تو مہر لگانے کا کیا مطلب، طبع علیہا واستوثق فلا یدخلها خیر، کہ ان کو ایسی مہر لگا دی گئی ہے کہ اب خیر کی بات ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ یہ واو عاطفہ، تو پہلے بتایا کہ ان کے دلوں پر مہر ہے، پھر اب فرما رہے ہیں وعلی سمعہم ای موادعیہ۔ دیکھیں، سمعن، سماعت کو کہتے ہیں، سماعت کا مطلب لسننگ پاور، سننے کی طاقت کو، سننے کی طاقت کو سماعت کہتے ہیں۔ لیکن
اب سماعت یہ ایک پاور کا نام ہے، اس کے اوپر سیل کیسے لگائیں گے؟ نہیں، بلکہ یہاں سمعیہم کہہ کر مراد جو ہے وہ عضو ہے جس سے لوگ سنتے ہیں، یعنی کہ کان، اذن. ٹھیک ہے، تو وہ اس کی وضاحت تفسیر میں کر رہے ہیں، ای موادعیہ، یعنی سننے کی جگہ، یعنی کہ ان کے کان. ٹھیک ہے. فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق. کیا کہہ رہے ہیں کہ پس وہ اس سے نفع حاصل نہیں کرتے، یعنی جو وہ باتیں سنتے ہیں، حق بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے سنا اس سے انہوں نے نفع حاصل نہیں کیا، تو ان کا سننا یہ بیکار ہو گیا. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو مہر لگا دی ہے ان کے سننے پر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہرے ہو گئے، انہیں باتیں سنائی دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے کان خراب نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ حق بات سن کر نہیں مانتے، تو گویا کہ ان کے کانوں پر بھی مہر ہے. ٹھیک ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پر. بصارت کا مطلب ہوتا ہے بینائی، دیکھنے کی قوت، تو مطلب وہی ہوگا، بصارت کہہ کر آنکھیں مراد لی ہیں. ٹھیک ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پر بھی کیا ہے؟ غشاوتن، پردہ ہے. ٹھیک ہے. غشاوتن کا مطلب ہے غطاءن. غطاءن اور غشاوتن دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. غشاوتن یعنی وہ کپڑا جس طرح لباس کے طور پر بدن کو آپ چھپاتے ہیں، ڈھانک لیتے ہیں. اور غطاءن کہتے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس طبق وغیرہ ہے، تھال وغیرہ ہے، اس کو ڈھانپنے کے لیے آپ کپڑا ڈالتے ہیں. تو دونوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ چیز کو چھپایا جائے. ٹھیک ہے. تو وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. فلا یبصرون الحق، اب اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہیں دکھائی نہیں دیتا، بلکہ یہ ہے کہ انہیں حق نہیں دکھائی دیتا، یعنی سچ بات ان کے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سامنے ہے، قرآن سامنے نازل ہو رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات وہ سامنے دیکھ رہے ہیں. اتنا سب دیکھنے کے باوجود وہ جو ہے حق قبول نہیں کرتے، تو یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے، گویا کہ ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ٹھیک ہے، اگر وقف کریں گے تو پڑھیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ٹھیک ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. عظیم کا مطلب بہت بڑا. عذاب، عذاب کا کیا معنی؟ عذاب کہتے ہیں کسی کو سخت پکڑ کرنا شدید قوت کے ساتھ، اور اسے ایسا درد دینا کہ اسے ذلت بھی محسوس ہو. صرف درد دینا نہیں، بلکہ ذلیل کرتے ہوئے ذلت کے ساتھ اس کو تکلیف دینا، اسے عذاب کہتے ہیں. اور عظیم سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر قوی دائم کہا انہوں نے. ٹھیک ہے، تفسیر کیا کر رہے ہیں عظیم کی؟ قوی دائمون، یعنی ایسا عذاب جو بہت زیادہ سخت ہے، قوی ہے، اور ہمیشہ رہنے والا دائمی عذاب. دائمون کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے کو. تو انہیں ایسا عذاب دیا جائے گا کہ یہ عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی کفار جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور مؤمنین جو مسلمان گناہگار ہیں، وہ اگر جہنم میں اپنی بدعمالی کی وجہ سے چلے بھی گئے، تو چونکہ انہوں نے کلمے کا کم از کم دنیا میں اقرار کیا تھا، تو اپنی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ حدیثوں میں اس کا ثبوت موجود ہے. لیکن جو کافر ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، جہنم سے انہیں نکالا نہیں جائے گا، تو ان کا عذاب دائمی ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں تک تو کفار کا تذکرہ کیا. کس کا؟ کفار کا. پہلے متقین لوگوں کا تذکرہ کیا، ان کے ظاہری اور باطنی احوال کو بتایا. پھر اس کے بعد کفار کا تذکرہ کیا، ان کے ظاہر اور باطن کو بتایا. اور پھر اس کے بعد اب یہاں سے یہ فرما رہے ہیں وَنَزَلَ فِي الْمُنَافِقِينَ،
यानी आई कौलिही ताला अल आती, यानी अगली आयतें जो आ रही हैं, अल्लाह ताला का जो कौल आ रहा है ये नाजिल हुआ है मुनाफिकीन के ताल्लुक से। मुनाफिकीन ये जमा है मुनाफिक की, ठीक है। देखें अभी हमने पढ़ा कि जमा का सीगा मुनाफिक से बनाया है मुनाफिकीन या नून के इजाफे के साथ, क्योंकि ये हालत जर्री में है, इसलिए या नून के इजाफे से बनाया मुनाफिकीन, यानी बहुत सारे मुनाफिक। तो मुनाफिकीन के ताल्लुक से ये आयत नाजिल हुई है। अब आगे 13 आयतें जो आ रही हैं वो तमाम की तमाम मुनाफिकीन के ताल्लुक से हैं। पहले आपने देखा मुत्तकीन के जाहिर व बातिन को जो बताया, उसके बाद उनकी ज्यादा सिफात बयान की, लेकिन काफिरों के ताल्लुक से बहुत कम तज़किरा किया, क्योंकि काफिर का मामला बिल्कुल वाज़ेह होता है, यानी वो एलानिया तौर पर इनकार करता है कि वो नहीं मानता, कुरान हो या आखिरत का दिन हो या जो भी हो, तो रसूलों को, नबियों को, किताबों को, फरिश्तों को तो बराह रास्त इनकार कर देते हैं। तो इसके अंदर कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होती। तो इसके लिए उनका कुफ्फार का मुख्तसर तज़किरा किया, और उनके ताल्लुक से, उनके बातिन के ताल्लुक से क्या बताया कि इनके कानों पर, इनकी आंखों पर, इनके कुलूब पर जो है ये मोहर लगा दी गई है, इनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। तो ये ना हक देखते हैं, ना हक सुनते हैं, ना उसकी समझ रखते हैं, ठीक है। और उनके लिए हमेशा का अजाब है। तो पहले मुत्तकीन का जिक्र करने के बाद, उनके अहवाल बताने के बाद उनकी जजा का जिक्र किया, और वो जजा क्या थी कि फरमाया कि उनके लिए क्या है, बड़ी कामयाबी है, और वो कामयाबी जन्नत है। यहाँ काफिरीन का जिक्र किया, और उसके बाद उनके नतीजे का, यानी उनके लिए आखिरत में क्या तैयार कर रखा है, अजाब अजीम है, ये रिजल्ट भी बता दिया। अब यहाँ से मुनाफिकीन का तज़किरा शुरू हो रहा है। मुनाफिकीन के जाहिर को बताएंगे, बातिन को बताएंगे, और उसके बाद फिर आखिर में उनके साथ क्या मामला होगा वो अल्लाह ताला उसका तज़किरा करेगा। आप देखेंगे कि 13 आयतों में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मिसालों के साथ इनको, मुनाफिकीन के अहवाल को बयान किया। ज्यादा एक्सप्लेनेशन की वजह यह है कि काफिर का मामला तो जाहिर होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन मुनाफिक उसे कहते हैं जो अपना जाहिर कुछ और रखता है और बातिन कुछ और रखता है। जाहिर में मुसलमानों के साथ रहकर अपने आप को मुसलमान जाहिर करेगा, हत्ता कि नमाज भी पढ़ेगा, लेकिन बातिन में दिल से उसने इकरार नहीं किया होता है, दिल से इस्लाम को कबूल नहीं किया होता है। तो ऐसे शख्स को हाइपोक्रेट या मुनाफिक कहते हैं। तो जो शख्स दिल से भी माने और जबान से इकरार करे, इसे कहते हैं मुसलमान। जो शख्स ना दिल से माने ना जबान से इकरार करे, इसे कहते हैं काफिर। और जो शख्स दिल से नहीं मानता, तस्दीक नहीं करता, लेकिन जबान से इकरार करता है, तो ऐसे शख्स को कहते हैं मुनाफिक, ठीक है। अब देखें आयत, व मिनन नासी मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। व मिनन नास, और लोगों में से बाज, ठीक है। मिनन नास लोगों में से, अन्नास ये जो है जमा का लफ्ज है, इसमें जमा है ऑलरेडी, तो इसका मतलब होता है कि तमाम लोग, ठीक है। और नास ये उनासुन से बना है, और इसका मतलब जो है असल में बाद में फिर उसको, उसके हमजा को बदल दिया गया अलिफ लाम लगाने से। तो ये अन्नास का मतलब होता है लोग, और इस खुसूसी तौर पर इंसान मुराद है, ठीक है, क्योंकि ये जाहिर लफ्ज उसका तकाजा कर रहा है, क्योंकि लफ्ज इंसान भी उनसियत से बना है। उनसियत का माना कि आदमी एक दूसरे के साथ रहने में वहशत महसूस ना करे, यानी लोग करीब हों तो उसे अच्छा महसूस हो, सेफ महसूस फील करे, ठीक है। और अकेलापन उसे जो है दहशत में मुब्तला करता है। इंसान चूंकि एक समाजी जानवर है, तो उसको लोगों के साथ रहने में उनसियत महसूस होती है, अकेला रहना इंसान पसंद नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम इंसान है, क्योंकि उनसियत होती है, एक दूसरे से उसको ताल्लुक होता है, अफेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ नास कहकर इससे इंसान भी मुराद है, लेकिन साथ ही साथ जो है जिन्नात भी मुराद है,
کیونکہ یہ دو مخلوقات جو ہیں مکلف ہیں شریعت کی، یعنی احکام انسانوں کے لیے بھی ہیں اور جنات کے لیے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یقولو، جو کہتا ہے، آمنا، کہ ہم ایمان لائے، یعنی لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، یقولو قولا، یقولو کا مطلب کہنا ہوتا ہے، قول کا مطلب ہوتا ہے بات، جو بات کہی جاتی ہے، قولن، تو یقولو یہ ورب ہے، اسی سے بنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کہتا ہے، من یقولو، جو یہ کہتا ہے، آمنا، کہ ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، آخر یعنی لاسٹ، ٹھیک ہے۔ تو یوم الآخر سے کیا مراد، یوم القیامہ، یعنی کہ قیامت کا دن، لأنہ آخر الایام، تو یوم القیامہ کو یوم آخر کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دنوں میں سے سب سے آخری دن ہے۔ اور دن کیسے بنتا ہے، سورج کے طلوع ہونے سے غروب ہونے تک، اسے ہم دن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قیامت کے روز سورج جو ہے طلوع ایک بار ہوگا، پھر غروب نہیں ہوگا، دن رات کا سسٹم ختم ہو جائے گا، اور جنت اور دوزخ میں لوگ جانے کے بعد نہ کبھی دن بنے گی نہ کبھی رات ہے، جنت میں نہ دن ہے نہ رات ہے، ایک معتدل موسم ہے، ایوریج لائٹ ہے، اور پھر اس میں بالکل بھی جو ہے اندھیرا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ٹائم جو ہے ایک اوسط درجے کا ٹائم ہے۔ تو یہاں اگر دنوں کی کاؤنٹنگ کے حساب سے دیکھا جائے تو قیامت کا دن لاسٹ ڈے ہے، تو اسے لاسٹ ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے۔ اور اگر اسے بالیوم الآخر سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت چونکہ دنوں کا بنانے والا ہے، دن اور رات وہ خود بناتا ہے، تو آخری دن بھی اسے پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور وہ حساب کتاب کا دن ہے، اس کے بعد پھر نہ دن ہے نہ پھر رات ہے، کیونکہ اگر سائنٹیفکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو دن اور رات کیسے بنتے ہیں، کہ زمین کی گردش، زمین جو ہے اپنے محور پر گردش کرتی رہتی ہے، اور سورج کا جو روشنی پڑتی ہے تو اس کے اعتبار سے جو ہے دن اور رات میں چینجز آتے ہیں، لیکن قیامت کے روز بالکل سورج جو ہے سر کے اوپر ہوگا، اتنا جب ایگزیکٹلی جو ہے سر کے اوپر سورج آ جاتا ہے تو شیڈو بھی نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، تو پھر اندھیرا آتا ہی نہیں ہے، تو نہ دن ہوتی ہے نہ رات ہوتی ہے، تو وہ آخری دن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یقول، جو یہ کہتے ہیں، آمنا، کہ ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، یعنی کہ قیامت کے دن پر، تو وما ہم بمؤمنین، اللہ فرماتا ہے کہ وہ مومن بالکل بھی نہیں ہے، وما یہ ما نافیہ ہے کہ وہ نہیں ہے، ہم بمؤمنین ایمان والوں میں سے، تو یہ مؤمنین جمع ہے مؤمن کی، ٹھیک ہے، یا نون کے ذریعے اس کو جمع میں کنورٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، یا نون کا اضافہ ہے، مؤمن سے مؤمنین، ٹھیک ہے۔ تو یہ وقف لازم ہے، تو میم سے اس کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آیت کے اوپر میم لکھا ہے، اور حاشیے میں وقف لازم، یعنی مینڈیٹری آپ کو یہاں پر رکنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وما ہم بمؤمنین، کیا مطلب، جو لوگ اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، فرما رہا ہے اللہ رب العزت، یہ کیسے ہوا، حالانکہ جو شخص ایمان یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، قیامت کے دن کو مانتا ہوں، تو اسے تو مومن ہونا چاہیے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کہ لوگوں میں ایک کیٹیگری ایسی بھی ہے جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن ان کے دلوں میں اس کا یقین نہیں ہوتا، بس دکھلاوے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اسی لیے وہ مومن نہیں ہے۔ تو اللہ چونکہ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، تو ان کے ظاہر کو پہلے بتایا کہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، پھر ان کے باطن کو بتا رہا ہے کہ وہ جو ہے ایمان والے ان ریالٹی نہیں ہے، وما ہم بمؤمنین، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر خصوصی طور پر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت
یعنی یوم القیامہ، یہ دو ہی کا تخصیص کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر سارے مضامین ایمان کے شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو صرف اللہ کو مانے اور آخرت کے دن کو مانے تو وہی مسلمان، اور پھر اگر کسی نبی کا انکار کر دے تو وہ کافر، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایمان کے جتنے بھی ایمانیات کے ابواب ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ میجورٹی کا اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت، یہ دو کا تذکرہ کیا، لیکن اس کے اندر باقی مضامین بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی حساب و کتاب، جنت دوزخ، پل صراط وغیرہ جو بھی معاملات ہیں، تو یہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ کیوں ان دو کا تذکرہ کیا؟ کہ انسان کے جو اعمال ہیں، انسان جو بھی کام کرتا ہے، اچھے اور برے کام، اگر اس کو اس بات کا یقین ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو میرے اعمال کو دیکھ رہی ہے اور اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر مجھے ان اعمال کے تعلق سے پوچھا جائے گا، تو یہ اس کی بنیاد بنتی ہے اس کے اعمال کو درست کرنے کی۔ اور اگر وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو اسے پتا ہوگا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میرے اعمال کا حساب لگایا جائے گا، اور اچھے اعمال ہوں گے تو جنت اور برے اعمال ہوں گے تو دوزخ کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو آدمی کو ایک ڈر محسوس ہوتا ہے، اور آدمی جو ہے آخرت کے خوف سے، حساب و کتاب کے خوف سے اپنے اعمال کو درست کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے خصوصیت کے ساتھ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت، کیونکہ یہ بنیاد ہے انسان کے اعمال کے درست کرنے کے لیے، اس لیے دو تین چیزوں کا تذکرہ کیا، لیکن شامل ساری باتیں ہیں، یعنی ایمان، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، تقدیر پر ایمان لانا، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یہ ساری باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اللہ نے ان کے ظاہر کو یہ بتایا کہ جو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بول رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مسلمان ہو گئے، تو یہ مسلمان نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ یہ انکار ہے اس دعوے کا جو انہوں نے کیا، انہوں نے دعویٰ کیا ایمان والے ہونے کا، اور اللہ نے اس دعوے کا کیا کیا؟ رد فرمایا ہے، وما ہم بمؤمنین کہہ کر، روی فیہ معنا من وفی ضمیر یقول لفظها۔ اب یہ تھوڑی سی جو ہے لفظی بحث ہے، کہ کہتے ہیں کہ یہاں جو پچھلا لفظ گزرا، من یقول، جو کہا، یہ سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو شخص وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے جو نتیجہ بیان کیا جا رہا وہ پلورل کا آ رہا ہے، بمؤمنین، ہم بمؤمنین، یہ ضمیر جو آئی ہے یہ پلورل کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ لوگ مومن نہیں ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ تو آپ سوچیں گے کہ بات تو واحد کی چل رہی تھی، پھر جمع کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے، تو اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ یہ جو ہے ٹیکن انٹو کنسیڈریشن ہے، ٹھیک ہے، رویہ فیہ معنن، معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جمع ہی ہے، کیونکہ یہاں کیا کہا گیا؟ صیغہ آمنا کہا، یعنی ہم ایمان لائے، تو پلورل کی بات ہوئی نا، کہ ہم ایمان لائے، تو جب ایمان لانے والے زیادہ ہیں تو نتیجہ بھی جو ان کے اعتبار سے زیادہ پر ہی حکم لگا، اور وہ ہے پلورل کا صیغہ، وما ہم بمؤمنین، یعنی وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی جن جن لوگوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، ہر چیز وہ جانتا ہے، اللہ خود ابھی ان کے دلوں کے حال کو بتا رہا ہے کہ یہ لوگ دل سے تو ایمان لائے نہیں، پھر اللہ کو کوئی دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں دھوکہ دینے سے مراد کیا ہے؟ کہ یہاں دو باتیں ہیں، یہاں دھوکہ دینے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ہے، یعنی اس کے اندر لفظ رسول جو ہے یہ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، یعنی یخادعون رسول اللہ، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے، اسی لیے کہا یخادعون اللہ، کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، جیسے کہ قرآن میں یہ فرمایا، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی،
یعنی اللہ کے رسول کی پیروی کرنا اللہ کی پیروی کرنا ہے، اسی طرح رسول اللہ کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے میں رکھنا وہ اللہ کو دھوکے میں رکھنا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منافقین کے احوال کا علم دے دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کون مسلم ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، اللہ نے پہلے سے انہیں علم دے دیا تھا۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ منافقین کے ایک ایک کا نام لے لے کر انہیں مسجد سے نکالا گیا بعد میں، ٹھیک ہے۔ جب سورہ برات نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے اور منافقین سے برات کا اعلان کیا، تو اس وقت پھر جو ہے اعلانیہ منافقین کو جو ہے ظاہر کر دیا گیا ان کے احوال کو۔ تو یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین دا پیپل ہو، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، بھی اظہاری خلافی ما ابتنوہ من الکفر، کہ وہ اپنے کفر کو ظاہر نہیں کرتے، یعنی ان کے باطن میں جو کفر چھپا ہوا ہے اس کے خلاف ظاہر کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ لیدفعوا عنہم احکامہ دنیاویہ، تاکہ وہ احکام دنیاوی احکام جو ان کے اوپر لاگو ہونے والی ہیں، یعنی سزائیں، کفر کی سزا یا پھر کبیرہ گناہوں کی سزا، وہ اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ اور وہ دنیاوی احکام کیا ہے کہ اگر اعلانیہ کافر کہلائیں گے تو مسلمانوں کے ساتھ اعلانیہ جنگ ہوگی، تو جنگ میں نقصان مالی بھی ہوگا، جانی بھی ہوگا، تو یہ جانی مالی نقصان سے بچنے کے لیے، اس دنیاوی احکام کو دفع کرنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں، اپنے کفر کو چھپاتے ہیں اور ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مؤمنین کو، وما یخادعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ یخادعون کے اندر دو قرأتیں ہیں، ایک قرأت یخادعون بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، وما یخدعون بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، تو قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے ہماری قرأت تو یخدعون لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دوسری قرأت ہے۔ تو اور وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسهم، مگر یہ کہ اپنے آپ کو، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کو اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ انہیں دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، اس چیز کا انہیں علم نہیں ہے۔ تو یہیں پر انشاءاللہ آج اختتام کرتے ہیں، کل دوبارہ اس آیت کے اندر جو اہم اہم نکات ہیں اس کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اگلی آیت کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس میں کہنے سننے سے جو بھی غلطی ہوئی اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور حق بات کو قبول فرما لے، اور اسے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔